لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيار من أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه رواه الطبراني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو بہت جان کے ساتھ سنا کرو، اس لیے کہ اللہ کی دین کی بات کو جان کے ساتھ سننا یہ کانوں کا وظیفہ ہے، اور دل سے بات کو ماننا یہ دل کا وظیفہ ہے. صحابہ کرام کی صفت تھی سمعنا واطعنا. صحابہ کرام کا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اطاعت سے سنتا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سمعنا وعصینا. ایمان والوں کے مقابلے میں ایک مجمع وہ بھی تھا جو اللہ کے نبی کی بات کو سنتا تھا لیکن نافرمانی کے ساتھ سنتا تھا، کہ اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے بعد پھر باہر جا کر اندر سے اللہ کے نبی کی باتوں کو چکنا چور کرتے تھے. نافرمانی کے ساتھ بات کا سننا. ایمان والا جو ہوتا ہے، ایمان والی کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتا ہے، اور ہدایت میں پروردگار عالم نے اطاعت چھپائی ہے. جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت آئے گی. اس سے ہمیشہ اللہ کی دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سننا چاہیے اور عمل کرنے کے لیے اس بات کو سنیں. ہماری جو تبلیغ ہے وہ تبلیغ عملی تبلیغ ہے. مقصد کار زندگیوں میں دین کو لانا ہے. دعوت برائے دعوت نہیں ہے، دعوت برائے دین ہے. وضو برائے وضو نہیں ہے، وضو برائے نماز ہے. کہ وضو کرنا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. اتنی ساری دوڑ دھوپ کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں نکلنا، چلوں میں نکلنا، گشت کرنا، ملاقاتیں کرنا، اتنا بڑا مجمع پنکوشا میں جمع ہونا، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کا دین آوے. دعوت برائے دین ہے. ہماری زندگیاں پابند بنے، اللہ کے حکموں کی پابند بنے، اللہ کے نبی کے طریقوں کی پابند بنے. اسلام میں پابندی ہے. ہمارا کام شوق کا نہیں ہے، ہمارا کام تو ڈر کا ہے. شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے. یہ کام کرتے کرتے ہماری زندگیاں پابند بنے. اللہ کے دین کے کام کے لیے اللہ کے حکموں کی محبت دل میں آوے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں محبوب بن جائے. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اگر تم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرو گے نا تو بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے. یہ کام کرتے کرتے ہماری زندگیاں شریعت پر ٹیکے، شریعت پر جمے. یہ کام کرنے کا خلاصہ ہے. لیکن زندگیوں کو شریعت پر لانے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہے وہ اندر کا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر جو محنت فرمائی وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہونے کی بات دل میں ڈلوائی. اور نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے جسم نہیں ہوتے، بلکہ نبیوں کی محنت کے میدان انسانوں کے دل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے جسموں پر محنت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام کے دلوں پر محنت فرمائی
کہ صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، دنیا کی فکروں کو نکالا اور اللہ سے ہونے کو اور آخرت کو اتنا بڑا کہ پورا صحابہ کا مجمع براہ راست اللہ سے لینے والا بن چکا تھا۔ یہ صحابہ کا اندر کا یقین تھا، اندر کا ایمان تھا، اور ایمان بھائیو محنت چاہتا ہے۔ کچھ دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے، قالت الاغراب آمنا، اور آ کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے ایمان قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ایمان کی علامت کیا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے سامنے ہماری زندگیاں جھک جاوے۔ ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خیر کو تلاش کرو اور اللہ سے خیر کے طالب بنو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چوکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر آتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تم میرے عیبوں کو چھپا دے، اور جس جگہ میں خطرے کی حالت میں ہوں میری خطرے کی جگہ کو امن سے بدل دے۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، یہ دعا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ ابو درداء فرمایا کرتے تھے لوگوں زندگی اس طرح گزارو جیسے تم کو کل قبر میں جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت اس طریقے پر کرو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور جب صبح میں اٹھو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو کہ مردے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوں۔ پھر فرمایا ابھی تمہارے پاس جو تھوڑا سا مال ہے وہ مال بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کثیر مال سے جو مال تم کو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بے پرواہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری زندگی کو غافل بنا دے۔ پھر فرمایا لوگوں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھولا نہیں جاتا۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہر نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اگر تم نیکی کو چھوٹی سمجھو یا بڑی سمجھو، نیکی کا اجر اللہ نے آخرت میں رکھا ہے اور کوئی گناہ بھولا نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی کا چھوٹا گناہ بھی اللہ کے سامنے تم کو دینا پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ من عمل صالحا فلنفسه، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا کہ نیکی کا بدلہ اسی کو ملنے والا ہے، اور نیکی کی بنیاد پر اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی سنورے گی کہ نیکی کا بدلہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی نافرمانی کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جیسی زندگی گزاروں گے ویسا آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسے محنت کر کے اپنے دلوں میں ایمان کو اتارنا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اور کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیقذف فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو تازگی، ایمان کو باقی رکھے۔ فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کو باقی رکھے۔ اور ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے، کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے اور نبی کی خبر پر یقین ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہوا ماریہ قبطیہ سے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیم کے انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے یوں کہا یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون،
ابراہیم تیری جدائی پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ ابراہیم کی ماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو صبر نہیں آ رہا تھا، حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا بیٹا ابراہیم بہت یاد آتا ہے۔ تو میں نبی نے فرمایا ماریہ تو کیوں روتی ہے، ماریہ تو کیوں روتی ہے؟ اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کو جنت میں بھیج دیا، اور تو دیکھ میرا بیٹا جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے دکھلاؤں اور تو اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھا کہ میرا بیٹا جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کرے مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات نے کہا ماریہ جب نبی نے کہا تو آپ کو دیکھ لینا تھا، آپ اپنی دنیا کے اندر بیٹھی بیٹھی جنت کے منظر کو دیکھ دیتی۔ تو فرمایا اگر میں دیکھ لیتی تو میرا ایمان بھی غیب میں رہتا، جتنا مجھے نبی کی خبر پر یقین ہے اتنا مجھے اپنی نظروں پر بھی یقین نہیں ہے، کہ نبی کی خبر پر یقین ہے۔ جب میرے نبی نے بتا دیا کہ میرا بیٹا ابراہیم جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے تو مجھے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نبی کی خبر پر یقین ہے۔ اور ابراہیم کو دودھ پلانے والی دایا حضور کی خدمت میں آئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور دودھ کے نہ پلانے کی وجہ سے میری چھاتی میں درد ہو رہا ہے، میری چھاتی میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دایا کو فرمایا اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جنت میں دایا کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ دایا میرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر تو چاہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، میرے بیٹے کو دودھ پلانے والی دایا تجھے دیکھے گی۔ تو کہ یا رسول اللہ مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا مجھے آپ کی خبر پر یقین ہے اتنا مجھے اپنی نظر پر بھی یقین نہیں ہے۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور ایک دیہاتی گھوڑے والا ملا۔ دیہاتی نے کہا نبی جی گھوڑا خریدو گے؟ آپ نے کہا میں نے تو سے گھوڑا خرید لیا، سودا ہو گیا۔ دیہاتی نے کہا میں نے آپ کو گھوڑا بیچ لیا۔ آپ نے فرمایا میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں تجھے مدینے آ کے دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلتے گئے، اور وہ دیہاتی گھوڑے کے ساتھ چلتا گیا، صحابہ کا مجمع بھی تھا۔ اچھا صحابہ کو پتہ نہیں کہ حضور نے دیہاتی سے گھوڑا خریدا ہے، کیونکہ جس صحابی نے سودا کر لیا اور قیمت اللہ کے نبی سے زیادہ بتا دی، تو دیہاتی نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کو گھوڑا خریدنا ہے ورنہ میں گھوڑے کو بیچ لوں؟ تو آپ نے فرمایا اشتریت منک، میں نے تو تجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ میں نے گھوڑا آپ کو نہیں بیچا، آپ نے کہا میں نے دیہاتی سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور اس دیہاتی کے درمیان فتعارضا، تھوڑی بات ہوئی۔ دیہاتی نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا، حضور نے کہا میں نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ تو دیہاتی نے کہا کہ نبی جی اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ گواہ لاؤ، اور آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا گواہ ہوں کہ آپ نے دیہاتی سے گھوڑا خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان کا امتحان لیتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے دیہاتی سے گھوڑا خریدا تھا؟ کہ یا رسول اللہ گھوڑا تو دنیا ہے، آپ نے ہمارے سامنے جنت کی خبریں بتائی، جہنم کی خبریں بتائی اور قبر کی خبریں بتائی، ان باتوں پر ہم نے یقین کر لیا کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور قبر کا عذاب بھی حق ہے، اور قبر کا بام بھی حق ہے، تم اس کے بارے میں کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خزیمہ کی گواہی دو انسانوں کے برابر مانی جائے گی۔ حضرت خزیمہ کی گواہی دو انسانوں کے برابر مانی جائے گی۔ جب عثمان ذی النورین کے زمانے میں جب قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور قرآن کریم کے جمع کرنے میں اصول بنایا گیا کہ ایک قرآن کریم کی آیت کے دو گواہ چاہیے، تب قرآن کریم کی آیت کو لیا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ قرآن کریم کی آیت کو لے کر جب خزیمہ آئے اور زید بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے، بڑی صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا دوسرا گواہ نہیں تھا، اس وقت صحابہ نے کہا کہ حضور نے آپ کے بارے میں کہا ہے ان کے اکیلے کی گواہی دو انسانوں کے بارے میں معتبر ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی آیت کو لیا گیا۔ ایمان ہے نبی کی خبر پر،
آج مجھے جتنا کی دنیا کی خبروں پر جتنا یقین ہے اتنا نبی کی خبر پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضاری رضی اللہ تعالی عنہ ینبوع اللہ کے راستے میں گئے، اور ینبوع جانے کے بعد حضرت علی بیمار ہو گئے۔ فضالہ میں فضالہ کی جماعت وہاں کام کرتے کرتے پہنچی، حضرت علی کی عیادت میں گئی۔ جب دیکھا کہ بہت بیمار ہے، فرمایا علی تم ہمارے ساتھ چلو، اگر تمہارا انتقال اگر ینبوع میں ہو گیا تو یہاں کے قبیلے جوہینہ کی دیہاتی تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، یہاں کے لوگ تو بدو ہیں، اب ہمارے ساتھ چلے، مدینے کے لوگ آپ کا اکرام کریں گے۔ فضالہ نے فرمایا فضالہ میری موت یہاں نہیں آئے گی، میری موت یہاں آ ہی نہیں سکتی، کہ تم کس یقین سے کہتے ہو اتنے بیمار ہو؟ کہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی تو مسلمانوں کا امیر بنے گا، علی تو مسلمانوں کا امیر بنے گا، اور تیری داڑھی خون سے رنگین بھی ہوگی، تو شہید بھی ہوگا، ابھی میں امیر المومنین بنا بھی نہیں ہوں، تو میری موت یہاں نہیں آ سکتی۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین کیا تھا، نبی کی خبروں پر ایمان، کہ دنیا کی ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو مشہور واقعہ ہے نا، ابو درداء رضی اللہ تعالی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے کہا ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہو، احترق بیتک، آپ کا گھر تو جل گیا۔ ابو درداء اس امت کے بہت بڑے فقیر گزرے ہیں، اطمینان سے فرمایا محترق بیتی، میرا گھر تو نہیں جلا، میرا گھر نہیں جلا۔ ابھی الفضل میں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی ساتھی آنے والا یوں کہے بھائی اٹھو تمہارے گھر پر کچھ ہوا ہے، وہ تو نہیں بھاگے گا بلکہ پورا مجمع بھاگے گا۔ ہو سکتا ہے آنے والا سچا بھی ہو، آنے والا جھوٹا بھی ہو، وہ تو زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے آنے والے صحابی ہو یا تابعی ہو۔ فرمایا احترق بیتک، آپ کا گھر جل گیا؟ فرمایا نہیں میرا گھر نہیں جلا، فاحترق بیتی۔ تھوڑی دیر میں دوسرے انسان آئے، جاء رجل اخرى یا ابا درداء انت تجلس هنا احترق بیتک، ارے ابو درداء تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا گھر تو جل چکا۔ ابو درداء نے اطمینان سے فرمایا محترق بیتی، میرا گھر نہیں جلا، یقین سے اطمینان سے فرمایا میرا گھر نہیں جلا۔ پھر تیسری مرتبہ ایک اور آئے، صاحب آئے، اور آ کر تھوڑا زور سے بلند آواز سے فرمایا ارے ابو درداء مدینے میں آگ لگ چکی ہے، احترق بیتک، تمہارا گھر تو کوئلہ ہو گیا، تمہارا گھر تو جل گیا۔ تو فرمایا محترق بیتی، میرا گھر نہیں چلا، اور طالب کے حلقے میں بیٹھے رہے۔ اور چوتھی نہ کر فرما ابو درداء تمہارے محلے میں آگ لگی تھی، جیسے تمہارا گھر آیا آگ بجھ گئی، تمہارا پورا کا پورا گھر صحیح سالم ہے، لیکن تم نے کس یقین سے بات کہی کہ میرا گھر جل ہی نہیں سکتا، میرا گھر نہیں جلا۔ ابو درداء نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بات سنی تھی کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد دعا پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میری دعا فجر کے بعد پڑھ لی تھی، میرے نبی نے فرمایا جو انسان فجر کے بعد اس دعا کا معمود رکھے جب اس کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، اس کے گھر میں نقصان نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ پورا مدینہ جل سکتا ہے، ابو درداء کا مکان کبھی نہیں جل سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خبروں پر یقین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم غزوہ تبوک سے کام کر کے آپ کی جماعت واپس ہوئی۔ واپس آنے کے بعد حضرت خالد بن اوس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی سوئے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ہیرا شہر پورا بتلایا خواب میں کہ ہیرا بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، مجھے پورا ہیرا شہر مجھے بتلایا گیا خواب میں۔ اور میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، شیبہ بنت بقیلہ ازدیاں، جو سفید کچر پر سوار ہے اور کالا دوپٹہ پہنے ہوئے جا رہی ہیں۔ تو فوراً خالد بن اوس نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اگر ہم ہیرا پہنچ جاویں اور ایک لڑکی مجھے ملے تو کیا میں اس کو اپنی باندھی بنا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تم اس کی باندھی بنا سکتے ہو۔ حضرت خالد کے زمانے میں جب صحابہ کی جماعت وہاں پہنچی گئے، ہیرا شہر میں پہنچی گئے، جیسا میرے نبی نے بتایا
جب وہ لوگ ہیرا میں داخل ہوئے تو شیما بنت بقیلہ ازدیہ سفید کچر پر سوار تھی اور کالا دوپٹہ پہنے ہوئی تھی. خرم بن اوس نے فرمایا اس کو پکڑ کر کہا تو میری باندھی ہے. امیر صاحب نے کہا تمہاری باندھی کیسے ہو سکتی ہے؟ خالد نے فرمایا کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر فتح تھا اللہ مسلمانوں کے ہاتھ پر اللہ ہیرا کو فتح کرے گا. جب ہیرا فتح ہوگا، جب صحابہ کا مجمع ہیرا میں داخل ہوگا، جب ہیرا کے اندر انٹری ہوگی، یہ لڑکی اپنے کھچر پر سوار ہو کر جا رہی ہوگی تو میں نے اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ یہ باندھی میری بنے گی. آپ نے کہا تمہاری بندی بنے گی. کہ تمہارے گواہ کون؟ کہ محمد بن بشیر انصاری بھی گواہ ہیں اور محمد بن مسلمہ انصاری بھی گواہ ہیں. یہ دونوں ساتھ میں موجود تھے. تب حضور نے بات فرمائی تھی. حضرت خالد نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری باندھی ہے. جب اس پری کو لے کر وہ جا رہے تھے تو اس کا عبد المسیح آیا اور عبد المسیح نے آ کر کہا میری بہن مجھے دے دو. کتنوں؟ انہوں نے کہا میں 100 سے کم میں نہیں لوں گا، یعنی 1000 سے میں کم میں واپس نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 1000 روپے پکڑا دیے اور اپنی بہن کو لے کر چلا گیا. صحابہ نے کہا اگر تو 1,000 روپیہ کہتا وہ تو پیسوں والا تھا تو تجھے 1,00,000 روپے مل جاتے. فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ 1000 کے اوپر بھی ہندسہ ہوتا ہے، یعنی 1000 کے اوپر سے بھی کوئی روپیہ آتا ہے، اس کا بھی مجھے پتا نہیں تھا. اس لیے میں نے کم پیسوں میں وہ باندھی میں نے اس کے بہن کو دے دی. کہ اللہ کے نبی کی خبر پر یقین ہے کہ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ ٹڈیاں کم ہو گئی. کیا کم ہو گئی؟ ٹڈیاں کم ہو گئی. اب مومنین رونے لگی مسجد نبی نے کہ کہیں ٹڈیاں دکھ رہی ہیں. تو ایک سوار کو یمن دوڑایا اور ایک سوار کو مصر دوڑایا کہ ٹڈیاں پکڑ کے لاؤ. صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ ٹڈیوں کی کیا ضرورت ہے. جب یمن کا سوار یمن میں گیا اور کو ٹڈیاں مل گئی، حضرت عمر فاروق نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات سنی تھی کہ اللہ نے 1000 مخلوقات کو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں. 600 مخلوق سمندر میں ہیں اور 400 مخلوق خشکی میں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ جب قیامت کو برپا کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ سب سے پہلے ٹڈی کی نسل کو ختم کرے گا. اللہ نے ٹڈیوں کو مجھے میرے ہاتھ میں دے دی. اب مجھے یقین ہے ابھی قیامت بہت دور ہے. صحابہ کرام کو نبی کی خبروں پر کتنا یقین تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر وہ کیسا دن ہوگا؟ تو اکیلا جیے گا، اکیلا مرے گا اور ایک مسلمانوں کی جماعت آئے گی جو تجھے دفن کرے گی. ابو ذر غفاری آپ جاتے ہیں جو حجاج کرام جو جاتے ہیں بدر جاتے ہیں، بدر مدینہ منورہ سے تو راستے ابو ذر غفاری کا علاقہ ہے مقام ربدہ. وہی جگہ پر عثمان ذی النورین نے ان کو الگ کر دیا تھا کیونکہ بہت مال کے بارے میں بہت سخت تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حج کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، سارے حجاج کے قافلے اپنے اپنے وطن میں لوٹ چکے تھے. انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی ابو ذر میں تو اکیلی ہوں، تمہارے کفن کا انتظام میں کیسے کروں گی؟ میرے پاس وہ کفن کا کپڑا موجود نہیں ہے، میں آپ کو دفن کیسے کروں گی؟ ابو ذر نے فرمایا تم مت رو. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ساتھی ایسا ہوگا جو اکیلا جیے گا، اکیلا رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اگر اس کو دفن کرے گی. جب وہ نبی کی خبر ہے کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دفن کرے گی. ایک کام کرو، اب گھر سے نکل کر اب ریگستان کی پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور وہاں کسی قافلے کا انتظار کرو. ان کی بیوی نے کہا حج کے قافلے اپنے اپنے گھروں پر لوٹ چکے، اب کون آئے گا؟ یہاں یہ بات ہوئی حضرت عثمان ذی النورین کے اندر کوئی مسئلہ پیش آیا. عثمان ذی النورین کو فرمایا ابن مسعود کس مسئلے میں ضرورت ہے مدینہ منورہ میں؟ ایسا کوئی مسئلہ درپیش آیا تو فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یمن میں تھے کہ ابن مسعود کو جلدی یہاں بلاؤ اور ان کو قاصد کو دوڑایا اور فرمایا ابن مسعود اگر کھڑے ہو تو جلدی سے واپس آؤ، بیٹھو ہو تو سو مت، جلدی میرے پاس آنے کا ارادہ کرو. حضرت عبد المسعود اپنی پوری جماعت کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو ذر غفاری کی بیوی ریگستان پر چڑھی چڑھی انتظار کر رہی ہے. جب انتظار کرتی واپس چلی جاتی، انتظار کرتی واپس چلی جاتی اور تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں اور گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے. لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا. ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ابو ذر غفاری کا انتقال کا وقت قریب ہے. تو تمام لوگوں نے فرمایا ہمارے ماں باپ ابو ذر غفاری پر قربان ہو، اور اپنی سواریوں کو کوڑے مار کر تیزی کے ساتھ دوڑایا اور ابو ذر غفاری کے مکان پر پہنچے. انتقال کا وقت قریب تھا. پھر فرمایا میرا نبی نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمانوں کی جماعت اگر مجھے دفن کرے گی لیکن میرے پاس کفن کا کپڑا تو نہیں ہے،
مجھے کفن کا کپڑا وہ دے گا جسے کبھی سرکاری حکومت میں نوکری نہ کی ہو. اتنے متقی آدمی تھے. میرا نبی نے فرمایا اس زمین پر ابو ذر سے سچا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا. اتنے سچے تھے. ان کی کتاب سیرت ابو ذر غفاری، جب کوئی عالم دین کوئی انسان اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کتاب کے مطالعہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو پڑھنے کی برکت سے ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین آسمان سے اترے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری مسجد میں نظر دوڑائی اور دوڑا کر کونے میں دیکھا تو کہا ہذا ابو ذر یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی ابو ذر غفاری ہے. تو آپ نے کہا نعم یا جبرائیل ہذا ابو ذر، جبرائیل ابو ذر غفاری ہیں، لیکن ابو ذر زمینوں کے آدمی ہیں، آپ آسمانوں کے آدمی ہیں، آپ ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ زندگی میں صفات بنائے گئے کہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ اور ان کی صفات کا تذکرہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا. تعال یا ابا ذر، ابو ذر میرے سامنے آؤ. بالکل دو چادریں پھیلی ہوئی غریب تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. اب نے پہلا سوال کیا بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، یہ ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے، اس مقام پر تم کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا تو آسمانوں پر ہو رہا ہے، تمہاری خوبیوں کا تذکرہ، تمہاری اچھائیوں کا تذکرہ آسمانوں فرشتے کر رہے ہیں. ابو ذر غفاری رونے لگے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میری زندگی تو آپ کے سامنے ہے، میرے اعمال تو آپ کے سامنے ہیں، صرف میری ایک صفت ہے لیس فی قلبی غش لاحد، میرے اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں ہے، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے. ولا احسد حسدا، میں کسی پر حسد نہیں کرتا، میں کسی پر عرشا نہیں کرتا، کسی کی نعمت علم کو دیکھ کر، نعمت مال کو دیکھ کر میں کسی پر حسد نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے ابو ذر غفاری کی پیشانے پر بوسہ دے کر فرمایا ابو ذر وہ خوبیاں تم نے کام کرتے کرتے بنائی ہیں جو بہت کم انسانوں کی زندگی کے اندر آتی ہیں. فرمایا مجھے وہ کفن دے گا جسے کبھی خلافت کے زمانے میں نوکری نہ کو ہو. کون سی خلافت؟ صدیق اکبر کے زمانے میں، دور فاروقی کے زمانے میں، دور عثمان تو چل ہی رہا تھا. فرمایا ایسے زمانے کے اندر میری نوکری نہ کی ہو. تمام کے تمام 17 ساتھیوں میں سب نے نوکری کسی نہ کسی جگہ پر کی تھی، ملازمت کی تھی. ایک نے فرمایا میں نے کہیں جگہ پر ملازمت نہیں کی ہے اور میرے پاس 3 کفن کے کپڑے ہیں، 3 میرے پاس چادریں ہیں، 2 چادریں میرے بیگ میں ہیں، میری ماں نے خود سی ہوئی ہے، میں آپ کو کفن دوں گا. اس کے بعد ان کے کفن دفن کا انتظام کیا. نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام میرے بھائیو ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو خبریں بتائی، میرا نبی نے جو باتیں بتائی، ان باتوں پر ہمارا یقین ہو. آپ نے نماز کے بارے میں کیا باتیں بتائی، قرآن کے بارے میں کیا بتائی، زندگی گزارنے کے بارے میں کیا باتیں بتائی. اللہ کے حکموں کا یقین، نبی کی خبروں کا یقین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں داخل ہو جائے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو محمد رسول اللہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. ہماری عبادتیں، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق یہ بتائیں گے کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہے. لیکن سب سے پہلی بنیادی بات دل میں ایمان کو اترنا. ابن عمر سے کسی نے پوچھا الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام کا مجمع ہنستا تھا. ابن عمر نے فرمایا نعم ولكن والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، کہ صحابہ کرام مجمع ہنستا تو تھا لیکن صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا. میرے بھائیو آخرت کے منظر کو دیکھ کر اور قبر کے منظر کو دیکھ کر صحابہ کی ایمان کی باتیں کیا ہوگی، صحابہ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. زرار بن زمرہ کنانی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، رأیت علیٰ، میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا. بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنت کی بشارت دی ہے. زرار بن زمرہ کنانی فرماتے ہیں رأیت علیٰ،
قد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل في محرامه قابضا على لحيته يتململ كتململ السنين يبكي بكاء الحزين. اندھیرا چھا چکا ہے، ستارے آسمان پر آ چکے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے مسجد کے محراب میں داخل ہوئے اور اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں. یتململ کتململ السریر، اس طریقے پر رو رہے ہیں جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان ہمارے تکلیف پہ روتا ہے. یبکی بکاء الحزین، اس طریقے پر غمگین ہیں جس طرح غم کا مارا ہوا انسان ہمارے غم کے روتا ہے. پھر دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا یا دنیا غر غیری، میرے علاوہ کو تو دھوکہ دے. قد بتت کی سلاسن، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. مجلسوں کی حقیر و خطر کی یسیر. پھر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کر فرمایا آہن آہن، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں. من قلت الزاد و بغض السفر و وحشت الطریق، سفر کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے. حالانکہ جنت کی بشارت مل چکی ہے. صحابہ کی یہ صفت تھی کہ جنت کی بشارت کے ملنے کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف آتا رہتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے. گھر پر جانے کے بعد دیکھا حسن بھی سوئے ہیں، حضرت حسین بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ سوئی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر جا کر آرام فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن اٹھے، کہا اپنی فاطمہ مجھے پانی پلا دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ تو سو جا. اللہ کے نبی خود اٹھے اور آپ نے اپنے بیٹے کو پانی نہیں پلایا. آپ باہر نکلے، بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بکری کا تھن دودھ سے بھر آیا. آپ نے پیالے میں دودھ کو بھرا. اب جیسے کہ گھر میں داخل ہوئے حضرت حسین اڑ گئے کہ نانا جان مجھے دودھ دے دو. آپ نے کہا فرمایا نہیں، جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے ملے گا، جو بعد میں مانگے گا اس کو بعد میں ملے گا. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن کے مقابلے حسن سے زیادہ پیار ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، امرت ان اعدل بینکم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی امت کے درمیان انصاف سے کام لوں. میرے بیٹے حسن نے پہلے مانگا ہے تو حسن کو پہلے ملے گا، حسین کو بعد میں ملے گا. میرے نبی اپنے دونوں نواسوں کو دودھ پلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو دودھ پلایا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دودھ آپ نے تناول نوش فرمایا. یہ پوری کے پورے مسئلے میں حضرت علی سوئے ہوئے تھے. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سن، تو اور میرے دونوں بیٹے نواسے اور سوئے ہوئے علی ہم جنت میں اکٹھے ساتھ میں رہیں گے. اتنی بڑی بشارت بایو جنت کی دنیا میں مل چکے ہیں، لیکن دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے. ایک بار میرے نبی نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. یہ آیت پڑھی تو ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے، فقام شیخ کبیر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حجارت جہنم کا حجارت دنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا. اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ بوڑھے میاں کے دل پر حرکت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے میاں کے دل پر ہاتھ رکھا تو بوڑھے میاں بے ہوش ہو چکے تھے. فوقع الشیخ مغشیا علیہ فوضع یدہ فتحرک، بوڑھے میاں کا دل حرکت کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بوڑھے میاں اللہ کے پیارے ہو چکے تھے. میرے نبی نے فرمایا بوڑھے میاں کلمہ پڑھو. پھر آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ بوڑھے میاں جنتی بن گئے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے ہیں یا ہمارے لیے بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، ہر ایک کے لیے ہیں. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ کی وعیدوں سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. یہی کلام اللہ کی آیت آپ نے نوجوان صحابہ کرام کے سامنے پڑھی. ایک نوجوان روتا روتا گھر پر چلا گیا. دخلت خشیت النار، اس کے دل میں جہنم کا خوف داخل ہو گیا اور جہنم کے خوف کے داخل ہونے کے بعد اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کارگزاری صحابہ سے لی. اور نوجوان مسجد میں کیوں نہیں آتا؟
تو صحابہ نے کارگزاری دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر نوجوان کے گھر پر عیادت کے لیے گئے. جیسے حضور اس کے گھر پر پہنچے فقام و نوجوان کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد, اور میرے نبی سے معانقہ کیا. خر میتا, اور مردہ ہو کے زمین پر گر پڑا. حضور نے فرمایا یہ نوجوان کی تجزیہ و تکفیر کی جلدی کرو, جہنم کے تذکیرے کے سننے کے بعد اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے بھائیو, یہ صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت تھی. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب پل صراط کی صرف آیت ان کے زبان پر آئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ان کی چیخ نکل گئی, ان کا رونا تبدیل ہو گیا. میرے بھائیو, زندگی میں ایمان ہوگا تو دل میں اللہ کا خوف آئے گا, اور ایمان نام یقین اور تقوی کا, اللہ کی ذات پر یقین ہو, دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو, ہماری خلوتیں صحیح ہو جائے, ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے, ہمارا بولنا صحیح ہو جائے, ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے جائے. اسے ابو درداء نے فرمایا, اپنے شاگردوں کو فرمایا, اے میرے شاگردوں کی جماعت, تم ایسا کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. شاگردوں کو فرمایا کہ حضرت ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے. حضرت ابو درداء نے فرمایا, جب کوئی نوجوان, جب کوئی انسان رات کو خلوتوں میں گناہ کرتا ہے اور بستروں پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, جب صبح میں اٹھتا ہے پروردگار عالم اس بستی کے علماء کے دلوں میں, اس بستی کے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سمجھے ابراہیم صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں کہ دعوت کی عظمت کے نکلنے کی بنیادی وجہ ہماری خلوتوں کے گناہ ہے, راتوں کی تنہائیوں کے گناہ ہے. اور انسان سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو انسان راتوں کے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے. اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو میں اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے, اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہمیں چلاوے. اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, میرے بھائیو, آپ کے گھر پر کھانے کا فاقہ آیا, اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہارے گھر پر کوئی کھانے کا سامان ہے. ہر بیوی کی طرف سے جواب آیا گھر میں کھانا موجود نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے. بیٹی فاطمہ بہت بھوک لگی ہے, گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ جب فاطمہ نے کہا باجان گھر میں تو کھانا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مسجد نبی کے اندر واپس لوٹ آئے. جب فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد پڑوسی کے گھر سے تھوڑا سا کھانا آیا, ایک روٹی کا ٹکڑا اور 2 سالن کی کٹوریاں. جب فاطمہ گھر پر آئی, اسے کھانے کو چھپا لیا کہ کھانا آج نہ میں کھاؤں گی, نہ اپنے شوہر علی کو کھلاؤں گی, نہ اپنے بیٹے حسن حسین کو کھلاؤں گی. ہر ایک گھر میں کھانے کا فاقہ ہے. حسن حسین بھی بھوکے ہیں, حضرت علی بھی بھوکے ہیں, لیکن آج یہ کھانا میرے ابا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی. حضرت حسن کو بلانے بھیجا. جیسے میرے نبی گھر پر پہنچے کا بیٹا کیوں بلایا کہ اللہ کے نبی ابا جان اور حسن کے یہاں سے کھانا آیا ہے, اللہ نے گھر پر کھانا بھیجا ہے. جیسے اوپر سے کپڑے کو اتارا تو پورا کھانا بڑھ رہا تھا, روٹی بڑھ رہی تھی. تو میرے نبی نے پوچھا بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ تو جب فاطمہ کا جواب تھا کھانا مجھے میرے اللہ نے کھلایا, اور میرا اللہ تو وہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جو بغیر حساب کے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. تو حضور نے فرمایا فاطمہ تمہیں جنت کی بشارت ہو, تمہاری مثال تو جنت کی عورت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہے. جب مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب زکریا علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہے. تو پوچھا قالت یا مریم انا لک ھذا, مریم پھل کہاں سے آیا؟ تو جب مریم کا وہی جواب جو تمہارا جواب ہے, قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ کھانا تو مجھے میرے اللہ نے کھلایا ہے, اور میرا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کی روزی عطا فرماتا ہے. پھر میرے نبی نے کھانا تناول فرمایا, کھانے میں اتنی ساری برکتیں ہوئی. آپ نے بھی کھانا فرمایا, اور فرمایا جب فاطمہ نے کھانا تناول فرمایا, حسن حسین نے بھی کھایا, علی نے بھی کھایا. پھر کہا میری بیویوں کو بلاؤ, میرے بیویوں کے گھر پر کھانے کا فاقہ ہے. ازواج مطہرات نے بھی کھانا کھایا, یعنی پورا کا پورا کھانا ویسا کا ویسا باقی تھا. یقین اور ایمان کے میرے بھائیو برکات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ قرآن میں ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے
اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ پیغمبروں کی مدد کرے گا، اور پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی اللہ مدد کرے گا۔ اور اللہ نے کر کے بتائی، پوری صحابہ کی زندگی ہم پڑھے، پوری صحابہ کی زندگی پڑھے۔ ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد سب نے کھانا تناول فرمایا، میں کہیں چلا گیا، آنے کے بعد دیکھا سارے صحابہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی آیا ہوں۔ آپ نے کہا عرباز تم کہاں چلے گئے تھے؟ ارباد بن ساریہ کو فرمایا انہیں کسی کام سے چلا گیا تھا، تو آپ نے کہا کھانا تو ختم ہو چکا ہے۔ اپنی بھی ام سلمہ کو پوچھا، ام سلمہ گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے؟ ام سلمہ نے کہا کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی، نہ کوئی کھجور کا دانہ ہے۔ آپ نے کہا بلال تمہارے پاس کچھ پڑا ہے؟ تو بلال تھیلے کو لے کر آئے، جب یوں کر کے تھیلے کو الٹا کیا تو 7 کھجوریں نکلی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ معقل ابن مزنی اور ارباد ابن ساریہ اور جعال ابن سراقہ یہ تینوں صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان کھجوروں کو چادر میں ڈال دی، اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیا، فرمایا کھاتے رہو۔ ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں میں کھجور کو کھاتا رہا اور گٹلی کو اپنے بائیں ہاتھ میں ڈالتا رہا، اللہ کی قسم میرا پیٹ بھر گیا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو میرے ہاتھ میں 54 کھجور کی گٹلیاں تھی اور 2 میرے ساتھیوں کے ہاتھوں میں 50 گٹلیاں تھی۔ ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ برکتیں دے گا۔ ایمان نابی یقین و تقوی کا اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے محنت کر کے زندگی میں صرف 2 باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی پیدا کر لے، اللہ کی ذات پر یقین اور ہماری خلوتیں پاک ہو جائیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ لقمان حکیم اور بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من سب خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو نیکی کرے یا گناہ کرے، رائے کے دانے کے برابر کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے یا آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے تہ خانوں میں کرے، اللہ نیکی کو باہر لائے گا، اللہ گناہ کو باہر لائے گا۔ راتوں کی خلوتوں کے آنسو اور خلوتوں میں راتوں کو تڑپنا اور راتوں کو رونا امت کے لیے اللہ امت کے سامنے ظاہر کرے گا، اور راتوں کی خلوتوں کے بستروں کے گناہ، موبائل کے گناہ۔ آج میرا اور آپ کا دل بایو خراب ہو چکا ہے، دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گناہ بے باک ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ راتوں کی خلوتوں کے گناہ اللہ امت کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا۔ اس سے میرے بھائیو، اور ایمان جو بنے گا وہ دعوت سے بنتا ہے، ایمان دعوت سے بنتا ہے، مجاہدوں سے پکتا ہے، اللہ کے راستے بھی نکلنے سے پھیلتا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے، اللہ کی بڑائی کے بولنے سے، اللہ کی بڑائی کو سننے سے اندر میں اللہ کا یقین بیٹھے گا کہ میرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایمان بڑھے گا اور تقوی بڑھے گا تو اللہ برکتوں کے دہانے کھولے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے 3 دور ایسے گزرے ہیں میں ان دور کو کبھی نہیں بھول سکتا، 3 خطرناک حادثے میری زندگی میں آئے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے کون سے حادثے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا حادثہ، میرے نبی کا دنیا سے جانا اتنا خطرناک حادثہ تھا، اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں جب تمہارے گھروں پر حالات آوے، تمہارے گھروں پر مصیبت آوے تو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کو یاد رکھنا، تمہاری ساری کی ساری مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی۔ اور فرمایا دوسرا کہ عثمان ذی النورین کے شہادت کا حادثہ میرے سامنے بڑا عجیب تھا، اور کہا میرا توشادان کا حادثہ، تو شاگردوں نے پوچھا توشادان کا حادثہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت بھوک کی حالت میں آئی، ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے تھیلے میں چند کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا کھجور میرے پاس لاؤ، تو میں چند کھجوریں حضور کی خدمت میں نے حاضر کی، آپ کا ہاتھ بھی کھجور سے مکمل نہیں بھرا، پھر آپ نے فرمایا یہ چادر میں ڈال دو کہ 10 صحابہ کو بلاؤ، 10 نے کھائی، پھر 10 صحابہ کو بلاؤ، 10 صحابہ نے کھائی، پھر 10 صحابہ کو بلاؤ، 10 صحابہ نے کھائی، پورے لشکر نے کھجوریں پیٹ بھر کر کھائی، تب یہ کھجوریں بچی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ یہ کھجوریں تمہارے تھیلے میں ڈال دو،
جب بھی تم کو کھجور کھانے کا ارادہ ہو نا تو تھیلے کو الٹا مت کرنا، بسم اللہ کر کے ہاتھ کو اندر ڈالنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کے زمانے تک میں کھجوروں کو کھاتا رہا، جہاں تک کہ میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، میں کھجوریں کھاتا رہا، یہاں تک صدیق عمر کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال 12 سال کی خلافت کا زمانہ، میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، جہاں تک اگر عمر فاروق اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مسجد نبی کے اندر، جو آپ کو جو شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ عثمان ذی النورین کا زمانہ آیا، 12 سال کی خلافت میں کھجوریں کھاتا رہا، جہاں تک عثمان ذی النورین کی شہادت کے وقت جب مڑ پیڑ ہوئی ہے، میرا توشادان میری کھجور کی تھیلی گم ہو گئی۔ شاگردوں نے پوچھا کتنی کھائی؟ کہا 200 وسق 1050 من میں نے کھجوریں کھائی، 1050 من میں نے کھجوریں کھائی گئے اور لوگوں کو کھجوریں کھلائی گئے۔ اللہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ برکت کی روزی دے گا۔ اور پھر مالک الجعی رضی اللہ عنہ، جب عوف کو اللہ کے راستے میں دشمنوں نے تانت سے باندھ لیا، اللہ کے راستے میں تھے، جب ان کو پکڑا گئے، جب دشمنوں نے تانت سے باندھ لیا، ان کے والد مالک اچھے حضور کی خدمت میں آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا دشمنوں کے قید میں ہے، دشمنوں کے قبضے میں ہے اور ان کو مضبوط تان سے باندھ دیا ہے، حضور کو علاج بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے، اللہ تان کو توڑے گا، اللہ اس کو باہر لائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نبی کی خبر پر یقین تھا، یقین سے حضور کی خبر کو لیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے۔ ایک دن وہ آیا کہ تان ٹوٹی اور مالک الجعی نے دیکھا باہر سواری کھڑی ہوئی ہے، حضرت عوف نے دیکھا تو باہر سواری پر بیٹھ گئے۔ جیسے سواری پر بیٹھے تھوڑا آگے نکلے، بہت سے دشمنوں کے جانور بدے ہوئے تھے اور ان کو یوں کہا ہلم الیہ، تم میرے ساتھ چلو، تو سارے کے سارے جانور ان کے ساتھ ہو لیے۔ جیسے اپنے گھر پر اونٹنی پر بیٹھ کر داخل ہوئے، ان کی باندی نے دیکھ لیا کہ تو عوف ابن مالک الجعی ہیں، تو ان کی ماں نے فرمایا ارے میرا بیٹا عوف تو کیسے ہو سکتا ہے، میرے بیٹے عوف کو تو دشمنوں نے باندھ لیا ہے۔ لیکن جب باہر جا کر دیکھا تو خالی عوف مالک الجعی نہیں تھے، ان کے ساتھ سواری بھی تھی، بہت سارے جانور بھی تھے جو ملے ہوئے تھے وہاں سے۔ ان کے ابا حضور کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی کے سامنے کارگزاری سنائی تو حضور نے فرمایا یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، جیسے تمہارے اونٹ ہے ویسے ان اونٹوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ ان کے ایمان اور تقوی کی برکت سے اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہے۔ پھر میرے نبی نے آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے نکلنے کی شکلیں بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسے میرے بھائیو ہزاروں واقعات صحابہ کی زندگیوں کے ملیں گے، ایمان و تقوی کی بنیاد پر برکتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور نے بھیجا اللہ کے راستے میں، تو حضور ہمارے پاس تو توشہ نہیں ہے، آپ بھی مشرق کو لے کر آؤ۔ آپ نے مشرق کو باندھ لیا تو مشرق میں پانی کو بھر لو، پورا مٹکا پانی سے بھر لیا، آپ نے رسی سے باندھ لیا، فرمایا تم چلتے رہو اس جگہ پر جا کر تم مشرق کو کھولنا۔ وہ دو صحابی نبی کی خبر پر یقین کر کے چلتے رہے اور جب وہ جگہ آئی تو آٹومیٹک وہ مشرق کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو پانی کی جگہ پر پورا کا پورا دودھ اور مکھن بھرا ہوا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، نبی کی زبان کے برکات ہوتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام اللہ نے جو ہمیں دیا میرے بازو سے بزرگوں، وہ ایمان کے بنانے کا کام ہے، یقین کے بنانے کا کام ہے۔ زندگی میں ایمان ہوگا ہماری عبادات ٹھیک ہو جائے گی، زندگی میں نمازوں کی پابندی آئے گی، علماء کی محبت دل میں آئے گی، اور علم کو سیکھنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں جائیں گے۔ اور دعوت و تبلیغ کی برکت سے کتنے ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو علماء دین بنایا اور اپنے بیٹوں کو مفتیان کرام بنایا۔ یہ دنیا میں جہاں جہاں علماء کرام آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے کام کی برکات ہیں۔ زندگی میں علم آئے گا، ہماری زندگی اللہ کی ذکر والی بنے گی، 24 گھنٹے ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوگا، کھانا کھاتے کھاتے بھی اللہ کی یاد آئے گی۔ انسان دنیا کا کوئی بھی کام کرے گا اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور دعوت کی محنت کی برکت سے جب زندگی میں ایمانی صفات آ جائیں گے، خدمت کا مزاج ہماری زندگی میں آئے گا، عزت آئے گا، انصاف آئے گا، اور خدمت کا موقع آئے گا، پڑوسی کا اکرام کرے گا، اور نوجوان اپنے ماں باپ کا اکرام کرے گا، اور زندگی میں لوگوں کی قدر آئے گی، زندگی میں اخلاق کی باتیں آئے گی۔ اور میرے بھائیو اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ سر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام صفات کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
پورے صحابہ کے مجمع کو آپ نے دوڑا ہے مدینہ منورہ سے. اب مدینہ منورہ جاؤں گے، مکہ جاؤں گے، کتنی قبریں آپ کو ملے گی کہ صرف بقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. باقی کہاں گئے جو حج کے موقع پر 1,24,000 کا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی کے ساتھ کا میدان عرفات میں، وہ صحابہ کا مجمع مدینے میں نہیں ہے، وہ مکے کی سرزمین پر نہیں ہے. حالانکہ مکہ پیدا ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے. اللہ کے دین کی نسبت پر کہاں سے کہاں قربانی دی ہے اور ملکوں میں جا کر صحابہ نے قبریں بنائی ہیں. حضرت اللہ کا فرمان کرتے تھے میں امت سے 2 باتیں چاہتا ہوں. ایک بات میں چاہتا ہوں ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر قریہ در قریہ، اقلیم در اقلیم، ملک در ملک، گاؤں در گاؤں ہماری جماعتیں دیوانہ وار گھوم رہی ہو. اور ایک بات میں چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو. میرے بھائیو، اللہ میرے اور آپ کے دل میں دعوت کی عظمت کو بٹھا دے اور اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی لگانے کے اللہ ہمیں توفیق دے. دعوت تو دیواروں پر کھلتی ہے، دعوت ہر ایک کے لوگوں پر نہیں کھلتی. خالی چلنے پھرنے کو دعوت نہیں بولتے. ہماری زندگی کی وہ صفات بن جائے اور اللہ کے راستے میں جان لٹانے کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے نام میں کام آ جاؤں. کتنے ساتھیوں نے اپنی قبریں اللہ کے راستے میں بنائی اور کتنی جماعتیں ملکوں کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ہماری سرکیز میں کتنا وقت ہو چکا بیرون کے جماعت کے گئے ہوئے. اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے. ہمارا مجمع اپنے جان و مال کو لے کر دنیا کے کونوں میں جا سکتا ہے اور دنیا کے کونوں میں جا کر اللہ کے دین کی نسبت پر وہاں دین کو پھیلا سکتا ہے. لیکن میرے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ہماری ساری صلاحیتیں اپنی خواہشات پر قربان ہو رہی ہے. جیسے میرے بھائیوں اکثر مجمع ہمارا جواروں کا مجمع ہے، پورا ہمارا مرکز بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مجمع، یہ مجمع ایسے نہیں آیا، اس کے پیچھے ساتھیوں کی قربانی لگی ہے، ساتھیوں کا رونا لگا ہے. مولانا عمر صاحب پالک پوری فرماتے تھے بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا کہ تیری قربانی کو دیکھ کر لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو. میرے بھائیو یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، یہ کام تو جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں. ایک چھوٹی سی بات، عمرو بن عاص اللہ کے راستے میں روم میں کام کر رہے ہیں، ان کے بھائی ہشام بن عاص اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. آگے دعوت کا تقاضا ہے، چھوٹی سی نالی ہے، ان کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور صحابہ کا مجمع جب گزرنے لگا گھوڑے کے ٹاپو جب زمین پر پڑے ہیں دیکھا ہشام بن عاص کی لاش پڑی ہوئی ہے. امیر صاحب کے بھائی کی نعش ہے. پوری جماعت رک گئی. عمرو بن عاص نے سب سے پہلے اپنے بھائی کی نعش پر گھوڑے دوڑائے ہیں اور آگے کے تقاضے کو پورا کیا ہے. جب واپس آئے ہیں ہشام بن عاص کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور عمرو بن عاص نے اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو تھیلے میں ڈال کر یوں کہا یا اللہ میرے بھائی کے مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا بھائی پردیس میں قربانی دے رہا ہے. اے پروردگار عالم میرے بھائی کی شہادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے. کچھ مٹتے ہیں تو میرے بھائی کلیوں کو وجود ملتا ہے. کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر عمارت کو رنگ ملتا ہے. ایسی پوری دنیا میں کام نہیں پھیلا، علماء کی جماعتیں نہیں بنی. دنیا میں بہت بڑا کام تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کتنوں کے جنازے اٹھے ہیں اور کتنوں کی قربانی لگی ہے. ہمارے مجمع ماشاءاللہ ارادہ الحمدللہ کہ ہم بھی اللہ کی نسبت پر اپنی زندگی کو انشاءاللہ ضرور کھپائیں گے. ویسے اب اس کے لیے تیار ہو ماشاءاللہ. اب اس کے لیے ساتھی بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے. ابھی ہماری جماعت میں 4 مہینوں کی بنے گی. اب اس کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر ناموں کو پیش فرما. ان کا لکھو ماشاءاللہ. کیا نام؟ کون سی مسجد؟ یہ ساتھی بیٹھے رہے ماشاءاللہ. جامع نے بھائی ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے. ویسے جی ہمارے توفیق بھائی. کون سی مسجد؟ جمعہ مسجد عثمانی حلقہ. جمعہ مسجد. توفیق بھائی بیت المکرم نور حلقہ. جی اور ساتھی بتائیں ماشاءاللہ. محمد عثمان. کون سی مسجد؟ خیف حلقہ. شکیل کہاں سے؟ مسجد کون سی؟ خیف مسجد. شکیل محمد خدا مسجد نور حلقہ. بتاؤ میرے جوانوں بتاؤ، یہ اپنی جوانی اللہ کے دین پر لٹانے کے لیے ہے. کام کرتے کرتے مرنا ہے. ابزا کون سی مسجد؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا نام لکھو. افضل کہاں سے بیٹا؟ مصطفیٰ مسجد الفضل حلقہ.
جمعہ مسجد عثمانی حلقہ جی عثمانی حلقے میں جمعہ مسجد ہے نا قبا مسجد اچھا اچھا ابراہیم حلقہ اچھا ہم کا لکھو عامرہ مسجد حلقہ کون سا البروج اچھا البروج اچھا وہی عامرہ مسجد کون سی مسجد جی بتاؤ ساتھی ماشاء اللہ ہمت کر کے ساتھی کھڑے ہو جاؤ دیکھو چاچا کا شفیع حلقہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اللہ ان کی بڑھاپے میں برکت دے اللہ تندرستی عطا فرماوے یہ ساتھی ہمت کرے بھائی ہمت کرے اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہمت کرنے پر ہے ہمت کریں گے اللہ مدد کرے گا ہماری جوانی چمک جائے گی ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا ہمارا ایمان مضبوط بن جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہو کر اپنی ملاقات کر کے آب کوثر پلائیں گے انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ ساتھی ابھی سب کا بیٹا ان کا لکھو کہاں سے فاطمہ مسجد انیب جی کیا نام بیٹا کہاں سے فاطمہ مسجد کون سی فاطمہ مسجد اچھا ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جی اور ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی ہمتیں کرے ساتھی دل میں اللہ نے ارادہ ڈالا ہے قبول کرو بس کھڑے ہو جاؤ اللہ کی نسبت پر جماعتیں بولے جماعتیں ان کا نام لکھو کون سی مسجد بیٹا خیب مسجد ماشاء اللہ بھائی خیب حلقے والے بھی ان کے نام لکھے ساتھی ہمارے پوری جماعت ہے 5 سپٹمبر سے ماشاء اللہ پوری جماعت تیار ہے جی اسامہ کہاں سے محمدی مسجد خدرہ حلقہ ماشاء اللہ اور بتاؤ بھائی چاچا کا نام لکھو اچھا بیت المکرم سے ایک سب مستورات بیرون میں شیخ صاحب ماشاء اللہ ہمت کرے ساتھی اللہ کی مددوں کا سب سے بڑا قیمتی راستہ دعوت کی محنت ہے پوری دنیا کے مراکز بھرے ہوئے ہیں اللہ نے اس کام کو قبول کر دیا بس اللہ پاک ہمیں قبول فرما دے یہ قبول ہونے کا راستہ ہے مسجدوں کی جماعتیں بتا رہے تو انشاءاللہ ہم ان 2 مہینوں میں ہم جماعت اللہ کے راستے میں دیں گے 4 مہینوں کی اللہ کے ساتھ حسن زن کر کے کھڑے ہو جاوے اللہ سے اچھا گمان کرے اپنی محنتوں کو قربانی کو بڑھاوے کرے مسجد خدا کیا نام بیٹا جبیر احمد محمد عمر کون سی مسجد کیا نام قبا مسجد 4 مہینے کی ابراہیم حلقہ قبا مسجد ماشاء اللہ قبول فرمائے ابھی مسجد بنی ہو تو جی خالی لگزوریا مسجد زینب جی اللہ پاک جذبات ساتھیوں کے بنا رہے دیکھو ہمارے نوجوان نکل رہے یہ جو صالحین کی جماعت ہے پوری جوانوں کی جماعت ہے اپنی جوانی خواہشات دیکھو اللہ کے نام پر جا رہے ہیں دنیا میں کیسے حالات ہیں جوانوں کی زندگیاں کہاں ہیں ہمت کرے ساتھی اللہ پاک کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا مسجد خیر مسجد خیر کے ذمہ دار ہیں ساتھی یہاں دیکھو آپ کے ساتھ جو جماعت پوری بن رہی ہے آپ کی 4 مہینوں کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور بتاؤ ساتھی ان کا لکھو ہمارے عابد بھائی بیت المکرم مسجد بیت المکرم کی اشارہ پوری جماعت 4 مہینے کی بن رہی ہے اب تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی جماعتیں بن رہی ہیں 4 مہینوں کی جن مسجد کے ساتھیوں نے ارادہ کیا اللہ پاک ان کے لیے آسان کیا ارادہ کرنا ہے بس دل میں لینا ہے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے اللہ بڑے رحیم ہے بندہ تھوڑی محنت کرتا اللہ پاک قبول کرتے ہیں قدم اٹھتے لیکن اٹھائے جاتے ہیں قدم اٹھانے کی صرف ضرورت ہے
اچھا جماعتیں بتاؤ چلے کی کہاں سے ہیں؟ چلے کی جماعتیں 4 مہینوں کی جماعتیں، ابھی ان 2 مہینوں میں جماعتیں کہاں سے ہیں؟ بنی نہیں ہے تو بنائیں گے. حسینی پاس ایک جماعت کب سے؟ کون سی تاریخ؟ 15 ستمبر. کب سے ہے؟ 30 اکتوبر انشاءاللہ زینب لگزوریا مسجد کی جماعت بنے گی نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. مسجد کی جماعت جی. آپ تیار ہے بیٹا؟ شاکر کاسندرا کی جماعت پوری چلے میں جا رہی. چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے. کتنے مکان مفتی صاحب؟ 40 کے سے مکان. پوری گاؤں کی ہر سال جماعت چلے کی جاتی ہے پابندی کے ساتھ. اللہ قبول کرے. ان چلے والوں کو اللہ 4 مہینوں میں کر دے. اور ساتھی بتاؤ بس ابھی جا رہی ہے 10 تاریخ سے. جی 2 اکتوبر مرکز عبادت خانے کی جماعت، مسجد کی جماعت. اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی زبیدہ مسجد خیفر کا 2 اکتوبر ماشاءاللہ زبیدہ مسجد. بتاؤ کہ ابھی بڑے بڑے حلقے باقی ہیں، سارنی ہیں، الفضل ہیں، اور بھی بہت سارے حلقے ہیں، نور ہے. ہر جگہ سے ماشاءاللہ جماعتیں ہیں. ادھر سے جماعتیں کب سے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے. مسجد خدا نور حلقہ اس مہینے سے. نہ معلوم کتنے جوانوں کی زندگیاں بدل جائے گی. بیچارے کتنے بچے جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نہ وہاں جا کے تعلیم کے حلقوں میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں اپنی پچھلے گناہوں کو یاد کر کے. یہ کام اللہ نے دیا ہے. بتاؤ بھی چلے کی جماعت ہوگی مسجدوں سے. ٹھیک ہے بھائی. ساتھی اپنے اعتبار سے محنت بھی کرے ماشاءاللہ. اور ہر یہ ساتھی یہاں سے ارادہ کر کے جاوے کہ مجھے اللہ کے دین کی محنت کر کے اپنی ذات کو لگانا ہے. ہماری صلاحیت، ہمارا جان، ہمارا مال کی لگنے والی چیز ہے. اگر اللہ کے دین کی محنت پر نہیں لگے گی تو غلط جگہ پر لگ جائے گی. غلط جگہ. صحابہ نے اسی چیز کو سمجھا تھا اور اپنا جان، اپنا مال اللہ کے راستے کی محنتوں میں لگایا. پوری دنیا صحابہ کو یاد کرتی ہے، پوری دنیا صحابہ کو یاد کرتی ہے. اور قبر صحابہ کی کہاں بنی ہے. ان کی برکت سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اس سے میرے بھائیو پورا مجمع ارادہ کر کے جاؤ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر جا کر ماشاءاللہ کام کو کھڑا کرنا ہے. اپنی اپنی مسجدوں میں جا کر مشورے کی پابندی ہے، تعلیم کی پابندی ہے. اور مسجد کی آبادی کے لیے 2.5 گھنٹوں کی محنت، گھر گھر کی جا کے ملاقات کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بول کر ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، اس کی فکر کرے. اور ہمارا مجمع اور ہماری مسجدوں کے ساتھ ہی 3 دن کی جماعتیں بڑھا رہے. جن مسجدوں سے 3 دن کی جماعتیں مکمل نکلتی ہے اللہ مسجد چلے کی جماعت نکالتا ہے. چلے کی جماعتیں نکلنا شروع ہو جائے گی، اسی مسجد کی 4 ماہ کی جماعتیں نکلے گی. ایک وقت اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو گے ماشاءاللہ کہ آپ کی مسجد کی بیرون کی جماعت اپنے آنکھوں کے سامنے روانہ ہو رہی ہو. اللہ نے بتایا ہے جن حلقوں میں، جن ضلعوں میں اور جن صوبوں میں جنہوں نے ارادہ کیا اور ترتیب بنائی کہ میں مسجد کی جماعت بیرون کی دینی ہے، بزرگوں کے سامنے بیرون کی جماعت پیش کی. اب مستورہ کی جماعتیں جاپان جا رہی ہے، کہاں کہاں ملکوں میں جماعتیں کام ہو رہی ہے. اس سے میرے بھائی ارادہ کر کے جاؤ کہ مقامی اعمال کو بھی انشاءاللہ کیا کریں گے، مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اور اپنی ذات کو لگائیں گے. اللہ ہم تمام کو برکت دے، توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے بنی ہوئی یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان، ایمان، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دین کی نسبت پر جمع ہوا ہے، یہ مرائی سے نہیں آیا. اس کے لیے تیرے بندوں کے اوپر وجہ لگی ہے، تیرے بندوں کا راتوں کا رونا بڑا ہے.
اے میرے مولا اس مجمع کی صلاحیت کو دین کی تعلیم میں قبول فرما دے. اے اللہ دعوت کی بصیرت ہمیں عطا فرما دے, دعوت کی بصیرت ہمیں عطا فرما دے, آپس میں اجتماعیت پیدا فرما دے, آپس میں اجتماعیت پیدا فرما دے, اللہ مزاج میں جامعیت پیدا فرما دے, اللہ صفات قبولیت سے ہم سب کو آراستہ بنا دے, اللہ چھوٹا من کے کام کرنے والا بنا دے, اہل علم کی قدر کرنے والا بنا دے, اہل ذکر کی محبت دل میں بٹھا دے, یا اللہ بڑوں کی صحبت میں رہنے والا بنا دے, مشورے کا پابند بنا دے, ہمارے دل کو غریب کے بارے میں پاک اور صاف فرما دے, دین کی نسبت پر موت کے لیے قبول فرما دے, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے, استخلاص نصیب فرما دے, استقامت پیدا فرما دے, ہماری خلوت پاک فرما دے, ہماری خلوت پاک فرما دے. یا اللہ دنیا میں فتنے کا زمانہ ہے, ایسے فتنوں کے جال میں ایسے نوجوان تیرے دین کی نسبت پر 4 مہینوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, چلنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یا اللہ ان کی جوانی کو قیمتی بنا دے, ان کے مستقبل کو تابناک بنا دے. یا اللہ ایسے پورے حضرات جن کے پیروں میں درد ہے نہ چکنے کی طاقت ہے, اللہ کی دین کی نسبت پر کھڑے ہو کر نام نکالے گئے. اے میرے مولا تو کتنا راضی ہوتا ہوگا, تیرے فرشتے کے نصاب میں رشک کرتے ہوں گے. اس پورے مجمع کو قبول فرما دے, اس پورے مجمع کو قبول فرما دے. اللہ ہماری سینے کو قبول فرما دے, پورے عالم دین کی محنت کو اللہ زندہ فرما دے. اللہ کتنی جماعتیں تیرے راستے میں 7 مہینوں کی علماء کی سالوں کی جماعتیں چل رہی ہوگی, افریقہ کے جنگلوں میں جماعتیں کام کر رہی ہوگی, ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی. مولا کریم ہر ایک کی قربانی تیرے بارگاہ میں قبول فرما کر پورے عالم کی ہدایت کو عام فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کی دعائیں مانگی, خیر کا حصہ عطا فرما دے, ہمارے لوگ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.